سفیروں نے پاکستانی سفارت خانے بیچ کھائے، خبر تک نہ ہوئی۔ پاکستان میں احتساب کا جنازہ کیسے نکلتا ہے؟ مجرم کیسے بچ نکلتے ہیں؟ انڈونیشیا اور جاپان میں پاکستانی سفارت خانے کی عمارتوں کی فروخت کی چونکا دینے والی داستان سے بھر کر اس کی وضاحت ہو سکتی ہے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ مصطفیٰ انور حسین سید اور کامران نیاز وقت کی دھند میں نہ جانے کہاں گم ہو چکے ہیں، لیکن قوم کو نقصان پہنچنے اور اس کے ازالے کی لاٹھی جرم کے سانپ نکل جانے کے برسوں بعد بھی برس رہی ہے اور ہنسی اڑا رہی ہے۔ مجرموں کو کٹہرے میں نہ لانے پر اب نیب مجرم بن کر کٹہرے میں کھڑا ہے۔ یہ واقعہ جنرل مشرف کے عہد ستم 2002 کا ہے۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا، کیوں ہوا، دیگر ادارے اور متعلقہ افراد نے نوٹس کیوں نہ لیا؟ سفارت خانے کی عمارت تھی کوئی بچوں کا کھلونا یا ہاتھ کی گھڑی نہ تھی کہ جیب میں ڈالی اور کسی کو علم نہ ہوا؟ کیا یہ ملی بھگت تھی؟ یہ سب وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہمارے اجتماعی حکومتی اور احتساب کے نظام کی حقیقت کو بے لباس کرتے ہیں۔ قوم کو ان سوالات کے جواب درکار ہیں۔ کہتے ہیں کہ مصنف جنرل مصطفیٰ انور حسین سید جنرل YK2 مشرف کے سرپرست تھے، اس لیے ان کے خلاف کارروائی نہ ہو سکی۔ جنرل ایوب نے دریا بیچے، جنرل یحییٰ نے مشرقی پاکستان، جنرل ضیاء نے سیاچن، جنرل مشرف نے عافیہ صدیقی اور پاکستانی شہری، اور جنرل مصطفیٰ نے پوری ایمبیسی بیچ ڈالی۔ سینیٹر پرویز رشید طنز کے زہر سے بھرا یہ ٹویٹ کیوں نہ کریں جب ایسی خبریں آئیں گی کہ جکارتہ اور ٹوکیو کے سفارت خانے کی 2 عمارتیں فروخت ہو گئیں اور کانوں کان کسی کو خبر نہ ہوئی۔ وزارت خارجہ اور نیب بے بسی کی تصویر بنے رہے، برسوں بعد انکشاف ہوا۔ نیب کی ملامت جاری ہے لیکن ہنوز دلی دو راست کے مصداق، نہ جانے ملزم کہاں ہے؟ قوم کے نقصان کا ازالہ کیوں کر ہوگا؟ سوالیہ نشان ہے۔ جنوری 2016 میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی PAC میں یہ گرہ مردہ برآمد ہوا۔ تشویش کا روایتی اظہار کرتے ہوئے عوامی حسابات کے اس پارلیمانی ادارے PAC کو بتایا گیا کہ 4 سال کے عرصے میں انڈونیشیا اور جاپان کی حکومتوں کو حکومت پاکستان کی طرف سے فقط 2 خطوط لکھے گئے ہیں۔ سارا نزلہ نیب پر گرا۔ ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ ان کی مجرمانہ سستی اور لاپرواہی کے سبب ملک کی سفارتی اور قومی بدنامی کی سنگین واردات میں کچھ نہ ہو سکا۔ PAC نے ڈائریکٹر جنرل نیب راولپنڈی کو طلب کیا کہ وہ معاملے میں بتائیں کہ کیا تحقیقات ہوئیں۔ سانپ نکل گیا اور لٹھ باری جاری ہے۔ سید خورشید شاہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سربراہ تھے جب یہ معاملہ کریدا گیا اور سامنے آیا، لیکن اب وہ خود نیب کے احتساب کا شکار جیل یاترا پر ہیں۔ یہ ہے انصاف اور احتساب کی رفتار۔ وزارت خارجہ کے آڈٹ سے متعلق جب غور و خوض کیا گیا تو انکشاف ہوا کہ ٹوکیو اور جاپان میں پاکستان کے سفارت خانے کی 2 عمارات فروخت ہو گئیں۔ سیاسی طور پر لاپتہ ہو جانے والے چودھری نثار علی خان PAC کے چیئرمین تھے جب 2010 میں کمیٹی کو جکارتہ میں پاکستانی سفارت خانے سے متعلق معاملہ پیش کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا تھا کہ میجر جنرل ریٹائرڈ مصطفیٰ انور حسین 2002 میں انڈونیشیا جکارتہ میں پاکستان کے سفیر تھے، جنہوں نے $3.19 ملین کے عوض رہائش اور چانسری کی عمارت فروخت کر دی۔ وزارت خارجہ دہائیاں دیتا رہ گیا کہ اس سے منظوری نہیں لی گئی، لیکن یہ واردات پڑ گئی۔ وزارت خارجہ اور SMH رضوی کے اعتراضات کے باوجود سفیر صاحب نے خود ہی فیصلہ کیا اور عمارات فروخت کر دیں۔ اس زمانے کے چیف ایگزیکٹو جنرل پرویز مشرف نے معاملہ میڈیا میں اچھالنے پر انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ کابینہ سیکرٹری کے سربراہ میں قائم کمیٹی نے تصدیق کر دی کہ معاملے میں گڑبڑ ہوئی اور قاعدے قانون کی پامالی کی گئی۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ کمیٹی نے کارروائی کے لیے اپنے لب سی لیے۔ جنرل مشرف کے مقرر کردہ سفیر کے خلاف کارروائی گول ہو گئی۔
پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ارکان پر مشتمل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ایک خصوصی کمیٹی بھی تشکیل ہوئی، لیکن 1 جولائی 2011 کو پی ایس سی کی اس خصوصی کمیٹی نے ایک اور کمیٹی انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کا حکم صادر کیا۔ اس کمیٹی کا سربراہ وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل ایاز حسین کو بنایا گیا۔ اس نے بھی تصدیق کی کہ قاعدے قانون کو خو کھاتے پھینکا گیا ہے۔ اس کمیٹی کا کہنا تھا کہ سفیر نے ایم ایس پالماسٹرا پیرامی کمپنی سے 2 جولائی 2001 کو معاہدہ کیا اور سرکاری جائیداد $800 فی مربع میٹر فروخت طے پائی، لیکن اس کمپنی کو یہ جائیداد نہایت کم قیمت پر فروخت کر دی گئی۔ اسی کمیٹی نے یہ انکشاف بھی کیا کہ اس اسکینڈل کے خلاف مزاحمت کرنے والے رضوی صاحب کو ناحق نشانہ بنایا اور سفیر کو بچانے کے لیے رضوی صاحب کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا۔ رضوی صاحب کی اہلیہ بھی پی ایس سی کے سامنے پیش ہوئے، فریاد کی کہ ان کے خاندان کو نہایت مشکلات اور دباؤ کا سامنا ہے۔ ایک محتسبانہ انکوائری کمیٹی نے ان کے شوہر کے حوالے سے غلط اور جانبدارانہ فیصلہ کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ایس سی کے اس اجلاس میں میجر جنرل ریٹائرڈ مصطفیٰ حسین بھی شریک ہوئے تھے اور انہوں نے کمیٹی کو بتایا تھا کہ وہ اپنا جواب وزارت خارجہ کو جمع کرائیں گے۔ چودھری نثار علی خان ہی کے زیر سایہ پی ایس سی میں ٹوکیو میں پاکستانی سفارت خانے کی عمارت کی فروخت کا معاملہ بھی پیش ہوا۔ 2010 میں یہ انکشاف ہوا کہ پاکستانی سفیر کامران نیاز نے سفارت خانے کو نئے کمپلیکس میں منتقلی کے لیے ایک ادلا بدلا کیا ہے اور اس کے تحت پاکستانی سفارت خانے کی عمارت فروخت کر دی گئی۔ نیب سے معاملے کی تفصیلات طلب کی گئیں، بتایا گیا کہ تحقیق جاری ہے۔ وزارت خارجہ ملزم کے بارے میں تفصیلات جمع کر رہا ہے۔ انڈونیشیا اور جاپان کی حکومتوں کو خطوط بھی لکھے گئے، لیکن نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا کہ مشہور ڈائیلاگ کے مصداق اب تک جواب نہیں آیا۔ عوامی حسابات کی کمیٹی کے ارکان کا سوال تھا کہ جب تک جواب نہ آ جائے کیا نیب اس وقت تک تحقیقات نہیں کر سکتی؟ پی ایس سی کا اس وقت بھی یہ موقف تھا کہ انڈونیشیا اور جاپان کی حکومتوں کو خط لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ملک کا قانون اور طریقہ کار یہی ہے کہ مارکیٹ کے لحاظ سے قیمتوں کا جائزہ لیا جائے اور اس کے لیے دوسری حکومتوں کو خط نہیں لکھا جاتا۔ اس زمانے کے سیکرٹری خارجہ نے یہ کہہ کر ذمہ داری پوری کر دی تھی کہ ہم نے معاملہ نیب کو بھجوا دیا ہے، انہیں ہماری کوئی مزید معاونت درکار ہو تو ہم حاضر ہیں، ریکارڈز میں ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس زمانے کے پارلیمانی محتسب اور موجودہ ملزم سید خورشید کا کہنا تھا کہ جاپان میں پاکستانی سفارت خانے کی عمارت کوڑیوں کے بھاؤ فروخت کر دی گئی، حالانکہ یہ بہت مہنگی زمین تھی۔ اس وقت کے سیکرٹری خارجہ نے صاف کہہ دیا تھا کہ وزارت خارجہ اس غلط کاری کا دفاع نہیں کر رہی۔ کرپشن میں جو بھی ملوث ہے قانون کے مطابق اس سے نپٹا جائے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ مصطفیٰ حسین سید اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا۔ میری زندگی کی کہانی کے عنوان سے انگریزی کتاب کے مصنف بھی ہیں۔ 1935 میں پیدا ہونے والے مصطفیٰ حسین سید آکسفورڈ سے تعلق رکھنے والی اعلیٰ تعلیم یافتہ اشرفیہ کے چشم و چراغ ہیں۔ فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد سفارتکاری ان کی منزل ٹھہری۔ یادداشتوں پر مشتمل اس کتاب میں انہوں نے قیام پاکستان اور بعد کے ان حالات کو قلم بند کیا ہے جس کا ان کے خاندان کو سامنا کرنا پڑا۔ اس کتاب پر ناقدین کے تبصرے تھے کہ عموماً ریٹائرڈ جنرل کی کتب میں ذہنی تھکان پیدا کر دینے والے طویل واقعات اور سرکاری حوالے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ کتاب ویسی نہیں، خاص طور پر اس کا درمیانی حصہ نہایت دلچسپ قرار دیا گیا۔ ان کے اسلوب تحریر کو بھی پذیرائی ملی اور تقسیم برصغیر سے قبل برطانوی سامراج کے دور کی جھلک بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ علاوہ ازیں قیام پاکستان کے اولین دن کیسے تھے اس کا منظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کتاب میں نوجوان فوجی افسران اور سولجرز کی زندگی کے مناظر نظر آتے ہیں، ان کی گفتگو اور کہانیاں ہیں۔ تقریروں اور تبادلوں کے پیچھے
میرا مطلب تقرریوں اور تبادلوں کے پیچھے وہ کہانیاں ہیں جن کا عام طور پر ذکر نہیں ہوتا۔ فوج کی تاریخ اور روایت سے آگاہی کے شوقین مزاجوں کے لیے بھی اسے ایک اچھی کتاب قرار دیا گیا ہے۔ ڈیرہ دون اسکول پہنچنے کی کہانی کا سب سے مزیدار واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نیب کرپشن کے سیلاب کے آگے بند باندھنے کے لیے بنا تھا، لیکن کرپشن کے سیلاب میں نیب ایک تنکے کی طرح ہچکولے کھا رہا ہے۔ بند باندھنا تو دور کی بات ہے، یہ خود بے بس دکھائی دے رہا ہے، پانی پر تیرتے کوڑے کی مانند، بلکہ پانی پر تیرتے کوڑے کی مانند اس ادارے کی ساکھ ایسے واقعات سے مزید تباہ ہو رہی ہے۔ اس غلط کاری کی نشاندہی کرنے والے ایس ایم ایچ رضوی کو 2002 میں OSD بنا دیا گیا تھا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اس لوٹ سیل کی خبر میڈیا تک پہنچائی جس سے جرم کرنے والوں کے بارے میں دنیا کو علم ہو گیا۔ ایس ایم ایچ رضوی کی 2008 میں وفات ہو چکی ہے اور ان کی بیوہ انصاف کے لیے دربدر بھٹکتی عبرت کی تصویر بن گئی۔ سچ کا ساتھ دینے پر ان کے شوہر ذہنی اذیت کا شکار ہوئے اور پھر دار فانی سے کوچ کر گئے، جبکہ ان کا بیٹا پاکستان چھوڑ کر چلا گیا۔ 20 اگست 2020 کو خبر آئی ہے کہ میجر جنرل ریٹائرڈ سید مصطفیٰ انور حسین کے خلاف نیب نے ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ اسلام آباد کی اعصابِ عدالت میں دائر ریفرنس میں نیب کا موقف ہے کہ جکارتہ میں سرکاری جائیداد کی ڈیل میں ابتدائی طور پر $1.32 ملین کا قومی خزانے کو نقصان ہوا، جو انڈونیشیا کی کرنسی میں 13.45 ارب کی مساوی رقم ہے۔ جکارتہ میں پاکستانی چانسلری کے سربراہ ایس ایم ایچ رضوی اپنی موت کے بعد بھی انصاف کے سوالی ہیں۔ پاکستان اور اس کے عوام انصاف کے متلاشی ہیں۔ انہیں انصاف کون دے گا؟